نیند اور لسی کی مثال ایک جیسی ہے۔ لسی کو جتنا پتلا کرنا چاہو وہ پتلا ہوتی چلی جاتی ہے، نیند کو بھی جتنا لمبا کرنا چاہو 15 گھنٹے سو کے بھی آپ کہیں گے کہ میری نیند پوری نہیں ہوئی۔ اور اگر ذکر کی کثرت ہوگی تو اللہ تعالیٰ تھوڑی نیند میں برکت ڈال دیں گے اور انسان فریش اٹھے گا۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نیند کو اس طرح سے مینیج کریں کہ ان کی عبادات بھی ہوں اور ان کے دنیا کے جو کام ہیں وہ بھی اپنے وقت پہ مکمل ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں سکون کی نیند اپنے وقت پہ ادا فرمائے اور اس مصیبت سے بچائے کہ انسان سونا چاہے اور اس کو نیند نہ آئے۔ بڑھاپے کے اندر یہ ایک بڑی بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان دن میں بھی پریشان رہتا ہے، رات کو بھی اس کی جاگ سے رات گزر جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک نعمت بنائی ہے نیند کی۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح جاگنے کی نعمت عطا فرمائی، اپنے اپنے وقت پہ ہمیں پرسکون نیند سونے کی بھی نعمت عطا فرمائی۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلنا اللیل لباسا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے سلیپ مینجمنٹ۔ عورت کی زندگی میں نیند کا ایک اہم کردار ہے۔ اگر نیند پوری نہ ہو تو اس کے دن کے جو کام ہیں وہ متاثر ہوتے، طبیعت میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، پھر بچوں کی تربیت پہ بھی اثر پڑتا ہے اور دن کے جو کام ہیں ان پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کھانا اور پینا جسم کی ضرورت بنا دی ہے، اسی طرح بدن تھک جاتا ہے، اس کو نیند کی ضرورت ہے۔ اچھی نیند سے انسان کی زندگی بھی اچھی گزرتی۔ عورتوں میں نیند اور کم خوابی کی شکایت زیادہ ہوتی، اس لیے اس کو مستقل ایک عنوان بنایا گیا کہ عورت اپنی نیند کا خیال کیسے رکھے۔ نیند کے بارے میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہماری زندگی مختلف سائیکلز میں گزر رہی ہے۔ مثال کے طور پہ دن اور رات کا ایک سائیکل ہے۔ دن آتا ہے، طلوع ہوتا ہے، پھر دوپہر ہوتی ہے، پھر سورج غروب ہوتا ہے، پھر رات آ جاتی ہے، پھر سورج طلوع ہوتا ہے، پھر دوپہر آتی ہے، پھر سورج غروب ہوتا ہے، پھر رات آ جاتی ہے۔ تو دن رات کے سائیکل میں ہماری پوری زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو موسم کا بھی سائیکل ہے۔ سردی ہوتی ہے، پھر بہار آ جاتی ہے، پھر گرمی آتی ہے، پھر خزاں آتا ہے، پھر سردی آ جاتی ہے۔ اسی سیزن کے سائیکل میں ہماری پوری زندگی گزر رہی۔ چنانچہ اگر ہم چاند پر غور کریں تو اس کا بھی ایک سائیکل ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ چاند نظر آتا ہے، اس کو کریسٹ کہتے ہیں، ہلال کہتے ہیں۔ اسلامی مہینے کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے۔ پھر 13، 14، 15 ایسے 3 راتیں ہوتی ہیں کہ جس میں چاند بھرپور ہوتا ہے، جوبن پر ہوتا ہے، ان کو ایام بیج کہتے ہیں، اور ان راتوں ان دنوں میں روزہ رکھنا سنت عمل ہے۔ پھر چاند گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ چاند نظر ہی نہیں آتا، اس کو نیو مون کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر نیا چاند نظر آتا ہے، کریسٹ نظر آتی ہے اور نیا مہینہ شروع۔ آج کل سائنسدان اس پر بہت ریسرچ کر رہے ہیں۔ چنانچہ ایگریکلچر کے فیلڈ میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر ہم چاند کے سائیکل کو مد نظر رکھ کر فصل بوئیں تو فصل میں بیماریاں بھی کم آتی ہیں اور اس کی پروڈکشن بھی زیادہ ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ بچوں کی تربیت کے بارے میں بھی لیونر کیلنڈر پر کام کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ کئی ہزار اسکول کے بچوں پر ریسرچ کی تو جب چاند اپنے جوبن پر ہوتا ہے، دیکھا کہ ان بچوں کے اندر ایروگنس بھی بہت زیادہ ہوتی ہے ان دنوں میں خاص طور پر، اور جب چاند ابتدا میں ہوتا ہے تو بچوں کے اندر فطری طور پر ماننے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ لیونر کیلنڈر کو سامنے رکھ کے بچوں کو وہ کام بتائے جاتے ہیں کہ جن کاموں کو میں وہ ماننا ہوتا ہے تو بچے جلدی مان لیتے ہیں، اور جب بچے کے اندر انرجیز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور وہ بہت ایروگنٹ ہوتے ہیں تو ان کو وہ کام بتائے جاتے ہیں جن میں ان میں موٹر ایکٹیویٹی زیادہ چاہیے ہوتی ہے۔ تو لیونر کیلنڈر کو یوز کرتے ہوئے بچوں کی تربیت کے اوپر بہت کام کیا جا رہا ہے۔ ہماری زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو ہماری زندگی بھی سائیکل میں گزر رہی ہے۔ مثلا انسان کی پوری زندگی میں 7 سال کا ایک سائیکل ہے جس میں اس کی باڈیز میں چینجز آتی چلی جاتی ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم میں قوت پوری نہیں ہوتی، وہ لیٹا ہوتا ہے تو اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتا، پھر کچھ مہینوں کے بعد وہ بیٹھنا سیکھتا ہے، اپنا سر سنبھالنا سیکھتا ہے، پھر کھڑا ہونا سیکھتا ہے، پھر چلنا سیکھتا ہے۔ پھر یہ بچہ 7 سال کی عمر میں اس کے جو برین کی جو گروتھ ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔
چنانچہ شریعت نے کہا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز سکھائی جائے، نماز کا حکم کیا جائے اور اس کا بستر جدا کر دیا جائے۔ تو یہ 7 سال کا ایک سائیکل ہے۔ اب جب یہ ایک سائیکل ختم ہوا تو بچے کی نماز شروع ہو گئی۔ پھر جب دوسرا سائیکل ختم ہوتا ہے تو بچہ 14 سال کا ہو جاتا ہے۔ 14 سال کی عمر میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک نئی زندگی کی ترتیب شروع ہو جاتی ہے، بلوغت کی زندگی۔ تو باڈی کے اندر بہت چینجز آتی ہیں۔ پھر جب تیسرا سائیکل ہوتا ہے تو اس وقت انسان کا جسم جسمانی طور پہ اپنے جوبن پر ہوتا ہے۔ چنانچہ 21 سال کا نوجوان ہو یا لڑکی ہو، ان باڈی کے اعتبار سے اس کی جو کشش ہوگی وہ بھرپور ہوگی، خوبصورتی بھرپور ہوگی، چہرے کے اوپر ایک جوانی کی چمک ہوگی، ایک حیا ہوگی۔ چنانچہ 21 سال میں انسان کی جو باڈی ہے وہ خوبصورتی کے اعتبار سے اپنے کلائمیکس پر ہوتی ہے۔ پھر جب ایک سائیکل اور گزرتا ہے تو 28 سال کی عمر ہو جاتی ہے۔ تو سائنس نے ثابت کیا کہ انسان کا قد بڑھنا ختم ہو جاتا ہے، ہڈیوں کے جو اینڈ ہوتے ہیں وہ فائنل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ 28 سال کے بعد انسان کا قد نہیں بڑھ سکتا۔ پھر جب ایک سائیکل اور ہوتا ہے تو 35 سال کی عمر ہو جاتی ہے۔ یہ بھرپور جوانی کی عمر ہے۔ چنانچہ 35 سال کا نوجوان جنسی اعتبار سے بھی بھرپور قوت رکھتا ہے اور اپنی دماغی اعتبار سے بھی بھرپور قوت رکھتا ہے۔ اس لیے 35 سال میں عام طور پر نوجوان اپنی جاب میں پکے ہو جاتے ہیں، اپنا کاروبار کر لیتے ہیں اور خوب اچھا کمانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جب ایک سائیکل اور گزرتا ہے اور عمر 40-42 سال کی ہو جاتی ہے تو انسان مینٹلی طور پر، تجربے کے طور پر پختہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ انبیاء کرام نے 40 سال کی عمر میں اپنی نبوت کا اظہار فرمایا۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ جو بندہ 40 سال کی عمر کا ہو جائے اور پھر وہ دین پر نہ آئے تو شیطان اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے تو میرا پکا مرید ہے، ساری زندگی تو میرے ساتھ رہے گا۔ گویا 40 سال سے پہلے بندے کو چاہیے کہ وہ نیکی کی لائن کو اختیار کر لے۔ پھر جب اور 7 سال گزرتے ہیں تو عمر کا تقریباً 49 ایئرز ایج ہو جاتی ہے۔ تو گویا زندگی کی آدھی سینچری گزر چکی ہوتی ہے۔ اس عمر میں انسان کے اندر ایجنگ ایفیکٹ شروع ہو جاتا ہے کہ باڈی نے 50 سال گزار لیے اور اس ایجنگ ایفیکٹ کی وجہ سے اس کی جو قریب کی نظر ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ 50 سال کے بعد ریڈنگ گلاسز لگوانے پڑتے ہیں چونکہ ان کی نظر کمزور ہوتی ہے۔ یہ ایجنگ ایفیکٹ ہوتا ہے جو ہر بندے کو محسوس ہوتا ہے۔ پھر اگر ایک سائیکل اور ہو جائے تو انسان کی زندگی کے 56 سال تقریباً گزر جاتے ہیں۔ یہ وہ ایج ہے جس میں عورت کے ایام ختم ہو جاتے ہیں اور اب اس کے بعد اس کے لیے بچے کی ولادت مشکل ہو جاتی ہے۔ 56 سال کے بعد عورتوں کے ہاں بچے کی ولادت کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں چونکہ ان کا ماہانہ سائیکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ایک سائیکل اور 7 سال کا گزر جائے تو انسان کی عمر 63 سال ہو جاتی ہے۔ یہ وہ عمر ہے جس میں انسان کے دماغ کی جو یادداشت تھی وہ اب آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، انسان لکھڑ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دنیا کے مختلف کمپنیوں میں جو ریٹائرمنٹ ایج ہے کہیں 60 سال ہے اور کہیں 62 سال ہے، کیونکہ 60 اور 62 سال کی عمر میں انسان کی یادداشت وہ نہیں رہتی جو پہلے تھی، تو لوگ اس کو ریٹائر کر دیتے ہیں کہ اب آپ ریٹائرمنٹ کی عمر گزاریں۔ یہی راز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو 63 سال کی عمر میں اپنے پاس واپس بلا لیا، اس لیے کہ اگر 63 سال سے عمر زیادہ ہوتی تو کفار تانا دیتے کہ جی ان کی تو عمر ہی ایسی تھی کہ وہ بلکڑ عمر تھی، باتیں بھولتے تھے، ان کو سمجھ ہی نہیں لگتی تھی، ان کی تعلیمات میں اس لیے کوتاہی ہے، کمی ہے۔ تو جو عیب کی عمر تھی اللہ نے اس سے پہلے ہی اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا لیا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی انگلی بھی نہ اٹھا سکے۔ اگر ایک اور سائیکل گزر جائے تو انسان 70 سال کا ہو جاتا ہے اور 70 سال میں پھر یہ جو دماغی صلاحیت ہے اور کم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے 70 اور 72 میں انسان بہت زیادہ بھولنے کا اور نسیان کا مریض بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان کی زندگی کے 13 سال مکمل ہو جائیں تو انسان کی باڈی میں کمزوری آ جاتی ہے، 90 سال کی عمر ہو جاتی ہے۔ اس عمر میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ ترس کھاتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب کوئی مومن 90 سال کی عمر کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ اب اس بندے کی غلطیوں کو معاف کر دو اور اس کی حسنات کو پکا کر دو، اور یہ میرا دنیا کے اندر اسیر ہے، ھذا اسیر اللہ فی الارض، دنیا میں یہ میرا قیدی ہے کہ اس نے 90 سال گزار دیے میرا کلمہ پڑھتے پڑھتے،
اب میں اس کے خاندان کے لوگوں میں اس کی شفاعت کو قبول کروں گا، کیونکہ 90 سال کی عمر کے مومن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری مل جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی میں بھی ایک 7 سال کا سائیکل بنایا ہے، جس میں کہ انسان کی باڈی میں فزیکل چینجز آتی چلی جاتی ہیں۔ چنانچہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے جسم میں طاقت پوری نہیں ہوتی، اس کا دماغ پوری طرح میچور نہیں ہوتا، چنانچہ وہ بچہ ایک وقت میں اپنا سر بھی نہیں سیدھا رکھ سکتا، پھر وہ بیٹھنا سیکھتا ہے، پھر وہ کھڑے ہونا سیکھتا ہے، پھر وہ چلنا سیکھتا ہے۔ جب 7 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو بچے کے دماغ کی جو گروتھ ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ شریعت نے حکم دیا کہ 7 سال کا جب بچہ ہو جائے اس کو نماز سکھائی جائے، اس کا بستر الگ کر دیا جائے، تو اس کی زندگی میں ایک چینج آ گئی کہ اب اس کی تعلیم کی عمر شروع ہو گئی۔ پھر جب ایک اور سائیکل گزر جاتا ہے 7 سال کا تو بچے کی عمر 14 سال ہو جاتی ہے، تو بچے کے جسم میں ایک چینجز آ جاتی ہیں۔ لڑکیاں جو ہوتی ہیں ان کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، اور جو مرد ہوتے ہیں وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں۔ پھر اور 7 سال اگر گزر جائیں تو عمر 21 سال ہو جاتی ہے۔ 21 سال کی عمر اپنی خوبصورتی کے اعتبار سے سب سے زیادہ پرائم عمر ہوتی ہے۔ جسم دیکھا جائے تو لڑکی کا جسم بہترین خوبصورت ہوتا ہے، سکن اپنے جوبن پر ہوتی ہے، چہرے پہ چمک ہوتی ہے، جوانی چمک رہی ہوتی ہے۔ اور 7 سال گزر جائیں تو عمر 28 سال ہو جاتی ہے، اور اس عمر میں انسان کا قد بڑھنا ختم ہو جاتا ہے۔ سائنس نے ثابت کیا کہ 28 سال کی عمر میں جو ہڈیوں کے اینڈ ہوتے ہیں وہ مکمل ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد قد بڑھنے کا کوئی چانس باقی رہتا ہی نہیں ہے۔ اور 7 سال گزر جائیں عمر 35 سال ہو جاتی ہے، تو اس عمر میں انسان مینٹلی بھی اپنے عروج پر ہوتا ہے اور فزیکل طاقت کے اعتبار سے بھی عروج پر ہوتا ہے۔ چنانچہ اکثر نوجوان 35 سال کی عمر میں جا کے اپنے کاروبار سیٹ کر لیتے ہیں، اپنی جاب میں سیٹ ہوتے ہیں، اچھی پوزیشن اختیار کر لیتے ہیں۔ اور 7 سال کا سائیکل گزر جائے تو انسان اپنے تجربات کی وجہ سے ذہنی طور پہ بہت پختگی میں آ جاتا ہے۔ اس لیے انبیاء کرام نے 40 سال کے بعد اپنی نبوت کا اظہار فرمایا، کیونکہ یہ پختگی کی عمر ہوتی ہے۔ اور اگر 7 سال گزر جائیں تو انسان 50 کے قریب ہو جاتا ہے، 49 ایئرز کا۔ یہ وہ عمر ہے کہ جس میں باڈی آدھی صدی گزار چکی ہوتی ہے، اب اس کے اندر ایجنگ ایفیکٹ شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اکثر لوگوں کو جو ریڈنگ گلاسز ہیں وہ 50 سال کے بعد لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بینائی جو 6x6 تھی وہ اب آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے عمر کے ساتھ ساتھ۔ پھر اور 5 سال گزر جائیں تو 56 سال کی عمر ہو جاتی ہے۔ اس عمر میں عام طور پر عورتوں کے ایام ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے بعد ان کے ہاں اولاد کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں، پھر اولاد نہیں ہوتی عمومی طور پر۔ اور اگر 7 سال گزر جائیں تو انسان کی عمر 63 سال کی ہو جاتی ہے۔ 63 سال میں اس کی جو میموری تھی اب آہستہ آہستہ وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے دنیا کی مختلف فرموں میں جو ریٹائرمنٹ ایج ہے وہ 60 سال ہے، یا بعض جگہوں پہ 62 سال ہے۔ 62 سال کے بعد وہ بندہ اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس میں بھولنے کی وجہ سے وہ کام میں غلطی زیادہ کر سکتا ہے، اس لیے اس کو ریٹائر کر دیا جاتا ہے۔ یہی راز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال دنیا میں بنائی، کہ اگر 63 سال سے عمر زیادہ ہوتی کفار تانا دے سکتے تھے کہ جی وہ عمر ایسی ہو گئی تھی کہ جس میں بھولتے تھے، ان کو بات یاد نہیں رہتی تھی، ان کو سمجھ ہی نہیں لگتی تھی وہ کہہ کیا رہے ہیں، لہذا ان کی تعلیمات کے اندر کمی کوتاہی موجود ہے۔ جس ایج میں کوئی انگلی اٹھا سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا تاکہ میرے محبوب پہ کوئی عیب لگا ہی نہ سکے۔ پھر اگر اور 7 سال گزر جاتے ہیں تو انسان 70-72 میں پہنچ جاتا ہے۔ عام طور پہ مشہور ہے کہ اس عمر میں انسان بہت بلکھڑ بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح 7 سال گزرے اور زندگی کے 13 سائیکل مکمل ہوں تو انسان کی عمر 90-91 سال کی ہو جاتی ہے۔ اس عمر میں اللہ تعالیٰ اس بندے پہ بھی ترس کھا لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتے پڑھتے 90 سال کی عمر کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حسنات کو پکا کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، اور اس کی سیئات کو مٹا دیتے ہیں، اور فرشتوں کو کہتے ہیں ھذا اسیر اللہ فی الارض، یہ زمین میں میرا قیدی ہے، بس یہ جیسے ہی قید سے چھٹے گا میں اسے جنت عطا کر دوں گا، اور اس کے افراد خانہ کے معاملے میں اس کی شفاعت کو قبول کروں گا۔ چنانچہ 90 سال کی عمر کے بعد بندے کی افراد خانہ کے بارے میں شفاعت قبول کر لی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ 7 سال کا سائیکل پوری زندگی میں چلتا رہتا ہے۔
اسی طرح اگر ہم نیند کو سمجھنا چاہیں تو انسان کی نیند یہ ہے کہ جسم تھکنے کی وجہ سے ایک ایسی کیفیت میں آ جاتا ہے جس میں ذہن کا رشتہ باڈی کے ساتھ کم ہو جاتا ہے. انسان یا تو پورا انکانشیس ہو جاتا ہے یا پارشل انکانشیس ہو جاتا ہے، اور انسان کے جو والنٹری مسل ہیں وہ ان ایکٹیو ہو جاتے ہیں، جو موٹر ایکٹیویٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کو نیند کہتے ہیں. اس کی وجہ سے انسان دوبارہ پھر فریش ہو جاتا ہے. یوں سمجھیں کہ انسان کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے اور وہ دوبارہ جب جاگتا ہے تو پھر کام محنت کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. یہ جو نیند ہے اس کو سائنس کی نظر سے اگر دیکھیں تو ہر انسان مختلف سائیکل میں سوتا ہے. یہ سائیکل بعض لوگوں کا 1.5 گھنٹے کا ہوتا ہے، 90 منٹ کا، بعض لوگوں کا 120 منٹ کا، 2 گھنٹے کا ہوتا ہے. چنانچہ ہماری جب نیند ہوتی ہے تو اس نیند کی 5 سٹیجز ہیں. اس کو کہتے ہیں NREM، نان ریپڈ آئی موومنٹ سٹیج. اس سٹیج میں پہلا سٹیج یہ ہوتا ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو یہ ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا ہے. انسان کا جو بریدنگ ہوتا ہے اس کا ریٹ بھی کم ہو جاتا ہے اور اس کا جو ہارٹ بیٹ ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے جب انسان سوتا ہے. جاگتے میں زیادہ تھی